नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी हनीफ़ मुल्तानवी का बयान मौजू है हज़रत हंज़ला की शहादत। हज़रत हंज़ला की क्या क़ुरबानी रही, हज़रत हंज़ला ने कैसी क़ुरबानी दी, समाअत फरमाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जा रहा हूँ, मैंने हुक्म सुना है। कहने लगी रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी के गुलाम हूँ। मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत के कायल हूँ। मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश ना करना। हंज़ला की बीवी, क्या तुम्हारा दिल नहीं मिला, मोहब्बत नहीं बनी, क्या बात है, क्यों कहती है वापस ना आना? किसी ने इतराज कर दिया। कहने लगी तुझे क्या मालूम है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी हसरत है, मेरी भी आरज़ू है। कल क़यामत में जब सबके बुलावे होंगे, उनके नाम ले लेकर बुलाया जाएगा। जब मेरा नंबर आए, मेरा जी चाहता है ये आवाज आए, एक रात की शहीद की बेवा को बुलाओ। मेरी भी ये तमन्ना है। चुनांचे हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जिहाद में पहुंचे और बेतहाशा तलवारों तीरों के जख्म खाकर शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है उंगलियों के पोरों से पहचाना गया। अब मैदान जिहाद में से लाशें उठा रहे हैं, हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती। सबकी लाशें मिल गई, जख्मी मिल गए, गाजी वापस आ गए, हंज़ला की लाश नहीं मिलती। सहाबा किराम ने अर्ज किया काली कमली वाली लाश नहीं मिलती। यूं निगाह उठाई, फरमाया इन्नी अरा माला तरा, ओ लोगों जो मैं देखूं तुम नहीं देख सकते। लाश कैसे मिले? गुस्ल जनाबत हंज़ला जोश में भूल गया, कुरान के शौक में भूल गया और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। तुम्हें क्या मालूम है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, नूरी फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े शहीद हैं मेरे पास। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकुम मुहर्रम को हुई। तुम्हें पता भी ना चला, न तुमने याद किया, न दिन मनाया, न कोई खैरात की, न न्याज की, कुछ भी नहीं। और हजरत उमर की न्याज क्या करोगे, तुम तो अपनों से भी चालाकी मारने लग गए। तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतुबा की पार्टी बैठी है। साडे मुल्तान रिवाज है 10वीं मुहर्रम नूं कबरां दे उत्ते मसूर दी दाल जाके सुट देने। मैं उन्होंने हर साल पूछदा यारो मैनू भी समझाओ, जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे से उन्होंने कोई नजला बोटा लगा सी न कबरां ते जो मसरी दी दाल फेंक आप खांदे जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मसरी दी दाल। और पिछले साल वो भी चलाकी मारी, मसरियां दी दाल आई ना 20 रुपये किलो, मां प्यो दी कबरां ते चौलां दा टोटा ही सट छड्या। कई साल हो गए, तानू गर्मी आ गई होगी, इस बारी चावल खाओ। बड़े फिरदे ने कब्रिस्तान के अंदर जाके ना औरत मर्द यूं कोडे कोडे, हाँ ए दादी की कब्र है, ए नानी की कब्र है, इवे करके मजाल 3 कुल हु अल्लाह पढ़ने की तौफीक हो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम, सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी।
سورہ تبارکالذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا، اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کی کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے، قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں۔ اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی، خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اتنا اولو العزم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے۔ کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں۔ تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پاسپورٹ تیرا، عمر وہاں بھی موجود ہے۔
ویزا تیرا، عمر وہاں موجود، آئیڈینٹی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود، اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسائل تیرا، عمر وہاں بھی موجود۔ افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود، جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے۔ جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بولو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے؟ تمہارا کچھ پتہ نہیں، بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو، تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے، قدم دراز فرمائے ہوئے تھے، آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی قدم دراز کیے رکھے، عثمان آئے آپ با تکلف اٹھ بیٹھے، اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا، پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور میں حیا نہ کروں عثمان کا؟ اور فیصل آبادیوں میں تمہیں اپنے درد کی کیا کیا باتیں بتاؤں۔